السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم 13ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جہاں سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات، جو قصہ یوسف ہم پڑھ رہے تھے پیچھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ابری النفس ان النفس لعمارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف یہ فکرہ یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یعنی نفس امارہ کو بری نہیں کرتا۔ نفس امارہ کا کام تو یہی ہے کہ وہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ 3 طرح کے نفس ہیں انسان کے، نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ لوامہ سورہ قیامہ میں ذکر ہے، جو ملامت کرتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے۔ نفس امارہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی میں اس کو تسکین محسوس کرواتا ہے۔ نفس مطمئنہ یہ جو نیکی میں سکون انسان محسوس کرتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، یہ نفس مطمئنہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں، حضرت یوسف نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس کا کام تو جو ہے وہ گناہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں اپنا خاص بنانا چاہتا ہوں، اقتدار دینا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی وزیر بنانا چاہتا ہوں، عہدہ دینا چاہتا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ آپ خزانوں پہ بٹھا دیں، خزانوں پہ امیر مقررہ کر دیں، کیونکہ میں حساب کا علم اور یہ چیز میں جانتا ہوں، اچھے طریقے سے اس کو چلانا جانتا ہوں، تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ یعنی حساب کے یعنی وزیر خزانہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بنا دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جو ہے بدلہ دیتے ہیں، ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو کوئی بندہ بھی نیکی کرتا ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور دنیا میں ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں بھی اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جب قحط پڑ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ تدبیر جو بتائی تھی 7 سال پہلے اچھے گزریں گے، اس میں جو ہے وہ غلہ آپ نے جمع کرتے رہنا ہے، اگلے 7 سال قحط سالی والے ہوں گے، وہ اس میں مطلب غلے کے منہ کھولنے ہیں جو پہلے تم نے رکھا ہوگا۔ تو اب سارے قحط سالی اور مصر میں جو ہے وہ غلے کی شارٹیج جو ہے وہ نہیں ہے، غلہ موجود ہے، تو سب لوگ جو ہیں وہ مصر سے لینے آ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف کے بھائی بھی آئے، انہیں پتہ چلا کہ مصر میں جو ہے وہ غلہ موجود ہے، اور وہاں سے لینے آئے، کچھ لے کر آئے۔ جب انہوں نے جو ہے وہ سامان لے کر آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت زیادہ انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کچھ سوال جواب ہوئے، پوچھا تمہارے کتنے بھائی ہیں، تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے بتایا جی ہمارا ایک بھائی ہے بنیامین، وہ ہمارے باپ کا بہت لاڈلا ہے، وہ ہمارے باپ کے پاس ہی رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگلی باری آنا ہے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا ہے، ورنہ میں غلہ نہیں دوں گا تمہیں اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لے کر آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب دوبارہ لینے کے لیے آنا تھا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، بادشاہ نے ہماری جو ہے وہ بڑی مہمان نوازی کی ہے، تو اس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ تم نے اگر دوبارہ آنا ہے تو غلہ لینے آنا ہے تو اپنے بھائی کو لے کر آنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے تم پر یقین کر لوں، میں کیسے مان لوں کہ تم جو ہے وہ اس بار میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گے۔ ہاں، اعتبار میں اس صورت میں کر سکتا ہوں کہ اللہ پر تم قسم اٹھاؤ، تم وعدہ کرو کہ تم اپنے بھائی کو چھوڑ کے نہیں آؤ گے، اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرو گے، اس کی حفاظت کرو گے۔ ویسے تو اللہ جو ہے اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے، تو وہی وہی بہترین محافظ ہے، تو اسی نے حفاظت کرنی ہے۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہنے پر، ان کے بار بار اصرار پر، حضرت بنیامین جن کا نام بتایا جاتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، ان کو بھیج دیا ساتھ میں، ان کو ساتھ بھیج دیا۔ اور یہ جب داخل ہوئے تو ساتھ میں ایک نصیحت بھی کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ورنہ میں ڈرتا ہوں اللہ کے حکم سے، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ نظر لگ سکتی ہے۔ ماشاءاللہ 10 بیٹے 11 بیٹے جوان تھے اور خوبصورت تھے،
تو ایک دروازے سے داخل ہوگے، مصر میں جاؤ گے تو تمہیں نظر لگ سکتی ہے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ ہے تدبیر۔ تدبیر کرنا بھی قرآن نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہی ہے، حکم وہی ہونا ہے جو اللہ نے چاہا، وعلیہ توکلت، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور سارے توکل کرنے والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ لیکن تدبیر پہلے بتا دی کہ تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے تمہیں نظر بد سے بچ جاؤ گے۔ تو نظر بد کا لگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد برحق ہے، یہ جانور کو ہنڈیا تک، انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ نظر بد میں جو ہے وہ پتھر پاڑ دینے والی قوت ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو، اللہ کوئی نعمت کرتا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کرو، اس سے نظر لگ جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان جو ہے اپنی نعمتوں کو چھپایا جائے۔ جب دوبارہ بھائی حضرت یوسف کے دربار میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بنیامین بھائی کو پاس بلایا اور بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ اور جب سامان دیا، تیار کر دیا، یہ سامان لے کر نکلے تو اپنے ایک بندے کو کہا کہ اس کے جو ہے وہ جو اس کا غلہ ہے، اس کا اونٹ ہے، اس میں برتن رکھ دینا ہے ماپ تول کرنے والا۔ تو وہ اس برتن کو ماپ تول کرنے والا برتن جو تھا وہ بادشاہ کا پیالہ تھا، یا اس میں سونے کا یا چاندی کا، بعض نے مختلف اس کے مطلب لیے ہیں معنی کہ وہ اتنا قیمتی تھا، یا غلے کی قیمت بتانے کے لیے کہ یہ غلہ کتنا قیمتی ہے کہ بادشاہ کا پینے والا پیالے سے ڈالا جاتا تھا۔ تو وہ اس کے جو ہے وہ سامان میں رکھ دیا، بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جو حضرت یوسف کا بھائی تھا۔ تو جب جو ہے وہ قافلہ روانہ ہوا، پیچھے سے آواز لگانے والے انہیں آواز لگائی ہے، اے جماعت تم نے چوری کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم چوری، مطلب کیا چیز تم گم پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ، قیمتی پیمانہ جو ہے وہ ہم گم پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس سے ملتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا نا جب قافلے والوں نے کہ ہم نے چوری نہیں کی، ہم ایسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا سزا ہے اگر تمہارے پاس وہ پیالہ ملتا ہے، وہ کچھ ملتا ہے، تو بتاؤ اس کی کیا مطلب سزا ملے گی، اس کو کیا تم خود ہی تجویز کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے جس کے پاس جو ہے وہ پیالہ ملے وہی بندہ اس کو ہی رکھ لیا جائے، یہی ہمارے ہاں سزا دی جاتی ہے۔ اب بادشاہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ یہاں مصر کے رول کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو کسی طریقے سے بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان کنعان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ یہ رول تھا کہ وہ جو چوری کرتا تھا اس کو ہی رکھ لیا جاتا ہے اس کے بدلے میں۔ تو ادھر انہوں نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا اگر چوری تمہارے اندر سے نکلی تو کیا بدلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا بدلہ وہی بندہ، ہمارے ہاں تو یہی رول ہے۔ یہ ان کے درمیان بات طے پا گئی۔ جب سامان کو چیک کیا گیا تو بنیامین کے جو ہے وہ غلے سے نکلا وہ پیالہ، وہ قیمتی پیالہ نکلا، وہ قیمتی پیمانہ نکلا۔ اب اس کو انہوں نے پکڑ لیا تو حضرت بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ حضرت یوسف نے کہا پریشان نہیں ہونا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملایا ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ اور ان سے کہا کہ بھائی ہم تو اس کو ہی رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، ایک بھائی نے کہا دیکھیں جی، جب پیالہ ملا نا چیک کرنے کے بعد، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں یہ اس کا بھائی بھی چور تھا، ایک اس کا نام یوسف تھا، وہ بھی چور تھا، وہ بھی چوریاں کیا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات جب سنی نا، سامنے بیٹھے ہیں، یہ بات سنی، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مجھے سامنے بیٹھ کے چور کہہ رہے ہیں۔ خیر صبر کیا، اس بات کو پوشیدہ رکھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جاؤ، اس کو ہم نے رکھ لیا ہے، ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے، آپ ایسے کریں ہمارے درمیان میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا نہ بھئی، ہم ایسا کام نہیں کرتے، جس نے گناہ کیا ہے، جس نے کام کیا، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں اس معاملے میں، ہم ایسا کام نہیں کریں گے، کام کسی نے کیا اور بدلے میں کسی کو رکھ لیں، تو ہم اس بات سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ضعیف ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ جی میں تو نہیں یہاں سے جاؤں گا، پہلے ہم نے یوسف کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو اب ہم اپنے باپ سے جا کے کس منہ سے کہیں گے یا کیسے کہیں گے، تو میں تو نہیں جاتا، یا تو میرا باپ مجھے جو ہے یہاں سے آنے کی اجازت دے،
تو یا پھر جو ہے وہ میں مطلب یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میرا باپ مجھے نہیں کہے گا یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ نہیں نازل کر دیتا۔ انہوں نے بادشاہ سے بڑا منت سماجت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ آپ دیکھیں بہت اچھے محسنین میں سے ہیں، آپ احسان کرنے والے ہیں، آپ ایسے کریں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، لیکن حضرت یوسف اس بات پر نہیں مانے۔ یہ جب اپنے باپ کے پاس لوٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے گواہی دی ہے، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں، لیکن جو ہے وہ تیرے بیٹے نے چوری کی اور اس کے بدلے میں انہوں نے اس کو رکھ لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں تمہاری اس بات پر، فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گا، میرا تو صبر ہی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بات پر، تم نے جو بھی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہتا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام پھر مطلب جب دوبارہ یاد آئی، اسی وقت کہتے ہیں ہائے میرا یوسف، یوسف کی وجہ سے میری آنکھیں سفید ہو گئیں، میرا یوسف یوسف۔ انہوں نے کہا تو کیا یوسف یوسف کرتا رہتا ہے، وہ یوسف تو اس مطلب یہاں ہے ہی نہیں ہے، اور تو نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کر لیا ہے اس کی وجہ سے، یوسف کو یاد کر کر کے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا کہی، بڑی پیارے کلمات کہے، انہوں نے کہا قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میرا تو غم، میری تو شکایت، میرا تو سارا کا سارا اللہ کی طرف جو ہے وہ کرتا ہوں، میں تو میرا اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، میں تو اپنا غم، اپنی فکر، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے جو ہے وہ روتا ہوں۔ تو حضرت یعقوب کے قصے سے ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یعنی کہ اگر کسی کو پریشانی ہو تو حضرت یعقوب کا قصہ دیکھ لے کہ ان سے بڑی بھی پریشانی اس پر ٹوٹ سکتی ہے کہ جوان بیٹا ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے پاس نہ رہا اور ان کی کیفیت کیا تھی۔ پھر اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں سراغ لگاؤ، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، بے شک حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ مال اکٹھا کیا، پونجی اکٹھی کی اور بھیجا کہ چلو یہ دے کر منت سماجت کر کے، کچھ بعض کہتے خط لکھا ساتھ میں کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، مال بھیجا کہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دو۔ تو جب وہ دوبارہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور جا کے کہا کہ یہ ہم کچھ پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہمیں ہمارا ماپ دے دے پورا اور ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ بنا۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب معاملہ انہوں نے کہا آپ یوسف تو نہیں کہیں؟ ادھر بڑی جو ہے وہ حیرت بن گئی ان کے درمیان، بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنا، ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا اس کی حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سب بھائیوں کو پتہ چل گیا، یہ بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے پریشان، اور معافی کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ معافی مانگنے لگے، بڑے نادان یعنی شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگے، نادم ہو کر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، کہا آج کے دن تم پر میں جو ہے وہ کچھ نہیں کہوں گا، یہ میری قمیض لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں میں ڈالو، وہ بینائی ان کی واپس آ جائے گی، تو تم یہ کام کرو۔ ان کو غلہ بھی دے دیا، ان کو بھیج دیا، اور ان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف قافلہ چلا نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو ان کے پاس تھے کہ میرے بیٹو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ یہ جو ہے وہ ہوش میں نہیں ہے، تو مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے پھر وہی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے، آپ یوسف کرتے ہیں۔ پھر جب قافلہ آیا، اس نے خوشخبری دی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا کپڑا،
اور ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، اللہ نے مجھے وہ چیز سکھائی جو تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت غلط کام کیا ہے، ہماری غلطی پر ہمیں جو ہے ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا، اور سارے کے سارے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پاس بٹھایا اپنے، اور سارے کے سارے بھائی جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے خواب کی تعبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا تھا، 11 ستارے اور چاند اور سورج تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محسنین کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اللہ کا یہ فضل ہے، اسی نے مجھے جیل سے نکال کے جو ہے وہ تخت پر بٹھایا۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ تھا، جب بھی کوئی پریشانی سے نکلتے، خوشی آتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو ایک دعا جو حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ اے آسمان و زمینوں کے بنانے والے اللہ، آخرت میں دنیا بھی مانگتے تھے، آخرت بھی مانگتے تھے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا دوست ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں مسلمان بھی ہوں، اور مجھے آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخر میں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر نازل کرتے ہیں تاکہ آپ یہ بیان کریں، یہ قصے بیان کریں عقل والوں کے لیے۔ اس میں جو ہے وہ بہت ساری نشانیاں ہیں، نصیحتیں ہیں تاکہ تم لوگ سمجھو۔ پھر آگے سورت رات شروع ہوتی ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کتاب کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب آسمانوں سے، یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے، چاند سورج کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا، وہ چلتی ہے اپنے مقررہ وقت پر، چاند چلتا ہے، سورج چلتا ہے، ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر چلتی ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، نشانیوں میں پہاڑ بنائے، ندیاں بنائیں، پھل بنائے، جوڑے بنائے، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو سمجھانے کا، بتانے کا مقصد ایک رب کا ہونا ہے، تمہیں بتانا ہے کہ ایک رب ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، جو سب کچھ مقررہ چیزیں چلا رہا ہے، اور اسی نے سب خیر اور شر بنایا ہے۔ تو اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ توحید اس صورت میں بیان کی گئی ہے، مشرکوں کو جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے، مشرکوں کو جو ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سمجھانے والی وہ ساری چیزیں یہاں پر ذکر کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر جن کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جس سے وہ دعا کرتے ہیں، وہ ان کی دعا تو سنتے ہی نہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے کہ وہ اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ پانی جو ہے وہ دور ہے، اس کو چل کے جانا پڑے گا پانی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جیسے یہ دور سے بیٹھا پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے نا، پانی اس کے منہ میں خود نہیں آ سکتا، اس کو جانا پڑے گا۔ تو یہ مشرکوں کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے منہ میں خود آ جائے پانی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مختلف مثالیں دے کے فرماتے ہیں یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے جو یہ کرتے ہیں، یہ بے سمجھ ہیں، یہ بے عقل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندھے ہیں، عقل نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ یہ اندھے اس لحاظ سے ہیں کہ یہ دعوت کو دیکھتے نہیں ہیں، دعوت کو سمجھتے نہیں ہیں، دعوت کو سنتے نہیں۔ بہرے اس لحاظ سے ہیں کہ دعوت کو سنتے نہیں، مجنون اس لحاظ سے ہیں کہ دین کو سمجھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں دے کے اس صورت میں سمجھا رہے ہیں مشرکوں کو کہ اس چیز سے باز آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ مثالیں دینے کے بعد مومنوں کو یہاں پر خوشخبری دیتے ہیں کہ مومنوں کے لیے باغات ہیں، جنت ہے، خوشخبری ہے، نہریں بہتی ہوں گی، اس میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ظالموں کے لیے عذاب ہے، اور جن لوگوں نے مذاق بنایا، اللہ کے دین کو مذاق بنایا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، جہنم ہے، اس میں گرائے جائیں گے، کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوگا، یہ چیخیں گے، چلائیں گے، موقع مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ایک بار دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا بھی ان کے پاس ہونا، یہ ساری دنیا بھی اس وقت دینے کے لیے تیار ہے کہ فدیے میں ہم دے دے، کسی طریقے سے ہم
یہاں سے نکل آئیں، لیکن اس دن نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا، نہ کوئی ان کو نکالنے والا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا بدلہ ہے جو یہ مذاق کرتے تھے، یہ جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ پھر آگے سورۃ ابراہیم شروع ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی کتاب کا ذکر، کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں اپنے رب کی حکم سے۔ یہ سیدھے رستے کی طرف لانے کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے روشنی ہے، ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دی، زیادہ محبوب بنا لیا، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے وہ اس قوم کی زبان کو جاننے والا بھیجا ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی ہی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے بھیجا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں پیچھے گزر چکا ہے، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، قرآن آسان کر کے نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول ان کے زبان میں بھیجے وہ جو ان کو سمجھا سکیں، اچھے طریقے سے کھول کر آیات پڑھ کے سنا سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نعمتوں کا ذکر یہاں پر ہے اس پارے میں۔ پیچھے ہم کافی چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے نعمتیں گنوائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کتنی کی، فرعون سے نجات دی جو تمہیں اتنی سختیاں کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ رزق دیا، تم نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو کشادہ بنایا، تمہیں جو ہے وہ بہت بہتر امت بنایا، پھر بھی تم جو ہے وہ ناشکری کرتے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے پرانی قوموں کی مثال دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم نے نہیں دیکھا ہم نے قوم نوح، عاد، ثمود کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ سرکشی کی تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا، اور وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنائے کہ دوبارہ ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ تو اس لیے لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ یہ بار بار واقعات بار بار ذکر کر کے جو چیز سمجھا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوٹ آؤ، اس لیے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جہنم کا ذکر کرتے ہیں کہ جہنم میں جو پانی ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ شر پھیلاتے رہے ہیں، جو سرکشی کرتے رہے ہیں، بغاوت کرتے رہے ہیں، کفر کرتے رہے ہیں، ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ ہوگا، وہ ایک گھونٹ بھی ان کے گلے سے نہیں گزرے گا، اور حلق میں اترتے ہی ان کو ہر چیز جلا دے گا۔ اس طرح سخت عذاب ان کو دیا جائے گا، ان کو بار بار موت آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوگا جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی مثال اس طرح دیتے ہیں۔ بعض کافر بھی کہتے ہیں جی اچھے عمل کرتے ہیں، تو اچھے عمل کی ان کے اچھے عملوں کی مثال اللہ تعالیٰ اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے اعمال اسی طرح ہے جیسے راکھ آندھی میں اڑ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے ہاں بھی اگر کوئی بندہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کی دیں گے جس طرح کہ یا تو دنیا میں کچھ نہ کچھ بدلہ دے دیتے ہیں، یا پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے اعمال اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں جیسے آندھی میں راکھ اڑ جاتی ہے، اس طرح اس کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے، ہم ان کے اعمال کا جو ہے وہ وزن ہی نہیں کریں گے، تو ان کے اعمال جتنے بھی اچھے ہوں، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ شیطان جب کہے گا، شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ کے وعدے سچے تھے، اس نے تمہیں جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، میرے وعدے جھوٹے تھے، تو جو میرے پیچھے لگے ہیں وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو مجھے پھر شیطان اپنا جو ہے الزام بھی نہیں لے گا، کہے گا میرے اوپر کیوں الزام دے رہے ہو، میں نے تمہیں کہا تھا، میں تو تمہیں ایک وسوسہ ڈالتا تھا، میں تو تمہیں ایک راہ دکھاتا تھا، تم مان کے میرے پیچھے لگ جاتے تھے، تو یہ اللہ کے راستے کی تمہیں دعوت نہیں سمجھ آ رہی تھی، میری بات کے پیچھے بھاگ کے لگتے تھے، میں تو تمہیں صرف راستہ دکھاتا تھا، کرتے تو تم خود تھے۔ شیطان نے قیامت کے دن مکر جانا ہے اس چیز سے کہ جو تم اعمال کرتے ہو، جو وہ کرواتا رہا ہے، اس چیز سے مکر جانا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ اس میں مومنوں سے جنت کا وعدہ ذکر کرتے ہیں کہ جنت کا وعدہ تمہارے لیے ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہوں گی، بشارتیں، خوشخبریاں، جنت کیسی ہوگی، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو، بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، بتوں کی پرستش سے بچا، میں بھی بچنا چاہتا ہوں، میری اولاد بھی بچنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے شہر کو جو ہے وہ امن والا بنا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، سب سے پہلے امن مانگا، پھر کیا مانگا، وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ یہ چیز بھی میں مانگتا ہوں کہ میں اور میرے بیٹے بتوں کی پوجا سے بچ جائیں، کیونکہ اس دور میں پوجا ہی بتوں کی جاتی تھی، تو اس چیز سے دعا مانگی۔ ہمیں بھی ہر گناہ سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم اسی لیے پڑھتے ہیں، اللہ ہم نیکی کر نہیں سکتے، گناہ سے بچ نہیں سکتے تیرے فضل کے بغیر، تو یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی کروا بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، گناہ سے بچا بھی لیتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنی اولاد کے لیے، ان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو، بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو جب وہاں پر چھوڑ کے آئے، اور وہ سارا قصہ یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ ان کو جو ہے لوگوں کو ان کی طرف مائل کر، تاکہ لوگ یہاں آ کے آباد ہوں، یہ بستی آباد ہو، میں نے تیرے حکم کے ساتھ جو ہے وہ تیری حرمت والے گھر کے پاس ان کو میں نے چھوڑ دیا ایک وادی میں، تو ان کو رزق بھی دے اور لوگوں کو ان کی طرف جو ہے وہ مائل کر، تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کے بسیں اور یہاں پر یہ وادی جو ہے وہ آباد ہو۔ پھر اسی طرح دعا کی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب جو ہے وہ دعا سننے والا ہے، اس کی میں تعریف بیان کرتا ہوں، اس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق سے نوازا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے اللہ میں تجھ سے جو ہے وہ دعا یہ کرتا ہوں کہ یہ میری اولاد جو ہے وہ نماز قائم کرے، میں دعا کرتا ہوں یہ تو ان کو بخش دے، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے ماں باپ کو، ایمان والوں کو حساب کے دن جو ہے وہ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتے ہیں اسی آیت سے اگلی آیت، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو ظالم لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے ہم گزر چکا ہے کہ دعا کی تھی، اللہ میری قوم میں سے، میری اولاد میں سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے پیدا کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا تھا کہ وہ لوگ جو پیروی کریں گے انہی پر میرا انعام ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ظالموں کی قوم اگر ظلم کرے گی آپ کی اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ تو اسی طرح یہ پارہ یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ نے توحید کی باتیں ذکر کی ہیں کہ جو توحید پر عمل کرے گا، جو اللہ کے ساتھ تو جو ہے وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اس کا یہ بدلہ ہے، جو شریک ٹھہرائے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ تو انشاءاللہ